میرا نام امین ریاض شیخ۔ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام على محمد رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ صرف محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے، ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میں آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو اتحاد و یکجہتی کے عنوان پر لب کشائی کی ہمت کر رہا ہوں۔ یہ سب آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل۔ آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں اور عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازعی کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ و ریشے میں سما چکی ہے۔ ہمارے اندر اختلافات، تنازعات و تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے آپس میں اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا۔ کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے۔ مسلمانوں نے آپس میں اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام گروپ اور تمام تنظیمیں متحد ہو سکتی ہے، وہ بنیاد قرآن و احادیث ہے۔ قرآن پر شیعہ، سنی، بریلوی، مودودی، دیوبندی تمام تنظیمیں ایمان رکھتی ہیں۔ قرآن کی فریاد و للکار سننے کے لیے تمام جماعتیں اور تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہیں، سب متحد ہو سکتے ہیں۔ برادران ملت، نفرتوں اور عداوتوں کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، تشاجرات و عداوت کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کے للکار کو سننے والے ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر بھی ایمان ہے، ہادی رسول کا فرمان ہے جس پر سب کچھ قربان ہے۔ تو آئیے قرآن کا فرمان سنیے، رسول کا فرمان سنیے اور اپنے زندگی سے نفرت اور عداوتوں کی دیوار کو گرا ڈالیے۔ قرآن کہتا ہے ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون۔ جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں لیا؟ ہمارے اندر تنازعات و تشاجرات پیدا کیوں ہوئی؟ ہم الگ الگ منفرد کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھے، جس قوم و ملت نے اختلافات و تنازعات کو اختیار کیا، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی و کامرانی کا حسین چہرہ نہیں دیکھا اور وہ ذلت و رسوائی کے اندھیرے کنویں میں گر گئے۔ اور جس قوم و ملت نے اجتماعیت و وحدت اور یکجہتی کو اختیار کیا، وہ ہمیشہ فلاح و کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑ پر نظر آئے۔ شریعت اسلام نے اتحاد و اتفاق کو پسند کیا، اختلافات و تنازعات کو دور رکھنا پسند کرتی ہے۔ اسلام آپس میں محبت و اخوت کو چاہتا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامی کو فضول بحث و تکرار اور آپسی ضد سے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ سینکڑوں ٹولیاں اور جماعتیں آپس میں بنی، اس ملت کی ایک ایسی درگت بنی کہ دوسروں کا راہ ہدایت تو کیا بتا سکتے ہیں، خود آپس میں اختلافات کو دنیا کو آباد کر کے دین میں متفرق ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہو گئے۔ اسلامی غیور نوجوانوں یہ آپسی مناظرہ بازی اور مذہبی اختلافات کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلم مسلمان ہونے سے رک گئے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جو ہریجنوں اور ہندو پسماندہ ذاتوں کے سب سے مقبول رہنما تھے، ہندوستان کی پوری ہریجن آبادی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے خواہش مند تھے۔ جب گاندھی جی کو پتہ چلا تو ڈاکٹر امبیڈکر صاحب سے کہا کہ تم کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو یا سنی مسلمان؟ اگر شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ اور اگر سنی مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ اور اگر سنی ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، کوئی وہابی ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، اور ان سب میں آپس میں ایسی نفرت ہے، کوئی ایک دوسرے کو داخل اسلام نہیں مانتے۔ اس گفتگو کے بعد ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ اسلام میں ذات پات نہیں ہوتی اور اسی لیے میں اس مذہب کو پسند کرتا تھا۔ یہ وہ عبرت کی داستان ہے کہ جس کی سیاہی تاریخ صفحات میں خشک بھی نہیں ہوئی۔ اے لا الہ کے
کے وارث باقی نہیں تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔